راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ حضرات، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں گناہ اور اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ہر شخص اپنے آپ کو کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا پا رہا ہے۔ کوئی کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہے، کوئی چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہے۔ ہمارا ایمان اور ہمارا احساس، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق، ہمارے اندر کا ہمارا ضمیر ہمیں گناہوں پر متنبہ بھی کرتا ہے، گناہوں سے روکتا بھی ہے۔ اللہ کی محبت اور اس کی کشش ہمیں اپنی طرف کھینچتی بھی ہے۔ اس کے باوجود کہ ہم گناہوں سے بچنا بھی چاہتے ہیں، گناہ کو برا بھی سمجھتے ہیں، نیک راستے پر چلنا بھی چاہتے ہیں، اس کے باوجود گناہ اور برائی ہمیں اپنی طرف مائل کر رہی ہے اور اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ ہر سال میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں اور اجتماعی طور پر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ گناہوں کی مقدار اور تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم پہلے سے زیادہ شیطان کے ہتھے چڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال سے بڑھ کر اس سال میں شیطان ہم پر زیادہ غالب آتا جا رہا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں سنور جاؤں، میری اولاد سنور جائے، میرا گھر بہتر ہو جائے، لیکن بہتری کا کوئی راستہ نہیں پاتا، گناہوں سے چھٹکارے کا کوئی حل نہیں پاتا، اسے کوئی ایسا طریقہ نہیں مل رہا جس سے وہ گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک کر لے۔ جبکہ ہر انسان، ہر مومن کے اندر یہ تڑپ موجود ہے
اور یہ بات ذہن میں رکھیے، گناہوں سے نفرت، گناہوں سے دور جانے کی خواہش، نیک بننے کی تڑپ، یہ انسان کے مسلمان اور اہل ایمان ہونے کی علامت ہے۔ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزارش کی، فرمایا اللہ کے نبی، ہمارے دل میں، ذہن میں ایسے برے سے برے خیالات آتے ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے بیان کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ ہم پریشان ہیں کہ شیطان ہمارے ذہنوں میں طرح طرح کے وسواس کیوں پیدا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اس گھوڑے کی مانند ہے جسے مالک لمبا رسہ ڈال کے کسی گھاس والی جگہ پر باندھ دیتا ہے، اور وہ ہر طرف رسے کی آخری حد تک چاروں طرف سے چارہ چگتا ہے، منہ مارتا ہے، لیکن واپس اپنے کھونٹے کے پاس آ جاتا ہے۔ مومن بھی ایسا ہے، گمراہ ہوتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، شیطان کا حربے اس پر غالب آ جاتے ہیں، شیطان سے مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن دوبارہ اپنے ایمان کی طرف، اپنے کھونٹے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیسے گناہوں سے بچ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کر لیں۔ انسان کا ایمان جس قدر مضبوط ہوتا ہے اسی قدر وہ انسان شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے سورۃ اعراف میں فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم شیطان کو ان لوگوں کا دوست بناتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اور شیطان نے خود یہ بات کہی جسے قرآن مجید نے بیان کیا، اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ تیری عزت کی قسم میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے خالص بندے ہوں گے وہی میرے حملوں سے بچ پائیں گے، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو خالص کر لیجیے، تعلق کو جوڑ لیجیے۔ جس طرح دنیا میں افراد بھی اس طرح کرتے ہیں، اقوام بھی کرتی ہیں، ملک بھی کرتے ہیں، جب کسی سے دشمنی ہو تو کسی دوسرے سے اپنے دشمن کے ساتھ خلاف اتحاد کر لیتے ہیں،
کہ دشمن نقصان پہنچائے گا تو آپ میری مدد کرو گے، اور شیطان وہ دشمن ہے جس سے بچنے کے لیے ہم اپنے خالق اور مالک کی مدد مانگ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی میں بارہا مقام پر یہ پڑھنے کا حکم اور درس دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں شیطان کے حملوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اگر انسان اللہ کا مخلص بندہ بن جائے تو اللہ اس کو شیطان کے حملوں سے بچانے کا انتظام خود کر دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، کہ یوسف علیہ السلام جس خاتون کے گھر میں تھے انہوں نے ان کو بھسلانے اور ورگلانے کا پورا منصوبہ بنایا، اور صرف زبانی کلامی نہیں ورگلایا، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، یوسف پر گھر کے کمرے کے دروازے بند کر دیے، وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور کہنے لگی یوسف یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، اور میں خود تمہیں دعوت دے رہی ہوں، میری بات مان لو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، میں اپنے رب کی پناہ پکڑتا ہوں، میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، میں اس کی ناشکری نہیں کر سکتا۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم اور ناشکرے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے یوسف کو پھانسنے کا مکمل منصوبہ بنا لیا، وَهَمَّ بِهَا، یوسف بھی ارادہ کر لیتا، لولا ارآ برہان ربی، اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ اللہ نے یوسف کو ایک دلیل دکھائی، اور عین موقع پر جب پھسلنے کا خدشہ تھا، بہکنے کا ڈر تھا، بہکنے اور گمراہ ہونے کے سارے وسائل میسر تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اس گناہ سے اور اس بہکنے سے خود بچا لیا۔ اور اس کے بعد فرمایا، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، ہم اسی طرح اپنے اس بندے سے برائی کو اور بے حیائی کو ہم نے اس سے دور کر دیا۔ اللہ تو نے خود کیوں دور کیا؟ کہا اس لیے انہو من عبادنا المخلصین، یوسف میرا خالص بندہ تھا، اس لیے میں نے گناہ سے بچا لیا۔ اگر ہم بھی اپنے رب کے ساتھ اخلاص کا تعلق قائم کر لیں تو پھر گناہ کا موقع آ جائے، آپ گناہ پر مجبور ہو جائیں، گناہ سے نکلنے کا کوئی راستہ بظاہر نہ پائیں، اگر تمہارا رب سے تعلق ہوگا تو میرا رب آپ کو گناہ کی وادی سے خود نکال دے گا، بند دروازے خود کھول دے گا۔ تالے لگے دروازوں کو جب انسان گناہ پر بظاہر مجبور ہو جائے، اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے تو اللہ بند دروازوں کو بھی کھول دیا کرتا ہے۔ اس لیے گناہ سے بچنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ شیطان کے خلاف رب کے ساتھ تعلق مضبوط کیجیے، پھر نہ کوئی خوف آپ کو جھکا سکے گا، کوئی ڈر
کسی بڑے کی بڑائی آپ کو دبا نہیں سکے گی، اور کسی بڑی سے بڑی چیز کا لالچ آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ دوسری چیز، یہ چیز انسان کے ایمان کا حصہ ہے۔ انسان یہ سوچ لے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ ماں نے کہا تھا بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، کہا ماں یہ نہیں کر سکتی، اس لیے خلیفہ نے منع کیا ہے۔ کہا بیٹا خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا ماں خلیفہ نہیں دیکھ رہا، لیکن آسمانوں کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے، اور یہ پیدا کب ہوگی؟ جب انسان عبادت اس طرح کرے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہوں، رب کو سامنے رکھ کے اس کو سجدہ کرے، رب کو سامنے سمجھ کر اس کے سامنے جھک جائے، تو پھر انسان رب سے وہ تعلق قائم ہوگا کہ انسان گناہوں سے بچ جائے گا۔ اور اسی طرح جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے وہ حلال روزی، اس لیے کہ حرام کا مال دو کام کرتا ہے۔ حرام کی روزی، حرام کا رزق ایک انسان کی عبادت میں سستی پیدا کرتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے نا مجھ سے نیک کام نہیں ہوتے، اس کو سب سے پہلے اپنے رزق پر غور کرنا چاہیے۔ اگر رزق صحیح ہو پھر انسان کے اندر چستی پیدا ہوتی ہے۔ نیک حلال رزق انسان کو نیک اعمال پر آمادہ کرتا ہے، اور حرام رزق انسان میں سستی پیدا کرتا ہے اور انسان کے دل کے نور کو بجھا دیتا ہے۔ جب دل کا نور بجھتا ہے پھر انسان کی نظر میں گناہ گناہ نہیں رہتا، برائی برائی نہیں رہتی، برائی کی نفرت انسان کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے کہ دل برائی کو دیکھتا تب ہے جب اس کے اندر روشنی ہوتی ہے، جب اس کے اندر نور ہوتا ہے، اور دل کا نور انسان کو حلال روزی سے ملتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ حرام سے بچے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کبھی گناہ کو معمولی نہ سمجھے۔ انسان گناہ کرتا ہی تب ہے جب اس کو معمولی سمجھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا منافق اور مومن کی حالت اس طرح ہے کہ مومن بڑے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑوں جتنا بڑا سمجھتا ہے، اور مومن منافق بڑے گناہ کو بھی اس طرح معمولی سمجھتا ہے جس طرح ناک پر مکھی بیٹھی تھی ہاتھ ہلانے سے اڑ گئی، اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ اور جب انسان گناہ کو اہمیت نہیں دیتا تو اس پر شیطان کا وار چل جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خطاب کر رہے تھے اور فرمایا کہ لوگوں آج تمہاری حالت یہ ہے کہ جن گناہوں کو تم معمولی سمجھتے ہو اور معمولی سمجھ کے ان کا ارتکاب کرتے ہو، نبی مکرم کے دور میں ہم ان چھوٹے گناہوں کو پہاڑوں جتنا بڑا سمجھا کرتے تھے۔ ہم ان معمولی چیزوں کو مہلک ترین چیزیں شمار کرتے تھے۔ جنہیں تم مکروہ سمجھتے ہو انہیں ہم حرام سمجھا کرتے تھے۔ گناہ
کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لوگوں گناہوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو، گناہ لکڑیوں کی مانند ہے. فرمایا کسی جنگل میں، کسی صحرا میں ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کھانا بنانے کے لیے ان کو لکڑیوں کی ضرورت ہے. اب سارے لوگ صحرا میں بکھر جاتے ہیں، ہر شخص ایک لکڑی لے کے آتا ہے. ایک لکڑی سے کھانا تیار نہیں ہوتا. فرمایا جب وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کرتے ہیں تو اتنا ایندھن ہو جاتا ہے کہ آگ جل جاتی ہے، ان کا کھانا تیار ہو جاتا ہے. فرمایا اسی طرح گناہ ہے. انسان ایک گناہ کرتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ گناہوں کی مقدار اتنی ہو جاتی ہے کہ انسان وہ جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے، انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے. اس سے، ان گناہوں سے، اس ایندھن سے جہنم جل جاتی ہے. اس لیے مومن کو کبھی گناہوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اور اسی طرح گناہ سے پہلے، جس طرح میں نے پچھلے خطبہ میں کہا تھا، اس کی قیمت کا اندازہ ضرور لگانا چاہیے کہ یہ گناہ کروں گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا اس گناہ کی وجہ سے میں ایمان سے فارغ ہو جاؤں، اس گناہ کی وجہ سے کہیں میں کفر میں مبتلا نہ ہو جاؤں، ایک گناہ کی وجہ سے کہیں میں رزق سے محروم نہ ہو جاؤں، ایک گناہ کی وجہ سے کہیں دنیا میں بے عزت نہ ہو جاؤں، میری عزت نہ چلی جائے. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا میرے ایک گناہ کی وجہ سے میں اللہ کے عذاب کا مستحق نہ بن جاؤں. اور اسی طرح گناہ سے بچنے کے جو فوائد اللہ نے بیان کیے ہیں، اس پر اس کو غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر لوگ اپنے ایمان کو درست کر لیں، گناہوں سے بچنے لگیں، تو میں ان پر آسمان کی برکتوں کے دروازے بھی کھول دوں گا اور زمین کی برکات کے دروازے بھی کھول دوں گا. وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لیکن لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا، اس کو نہ مانا، ایمان نہ لائے، تقوی اختیار نہ کیا، تو پھر ہم نے ایسے لوگوں کو پکڑ لیا، ان کو سزا دی. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی سزا اس پر غور کرنا چاہیے. کبھی انسان محض سستی کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تکلیف عارضی چیز ہے اور اس کی سزا دائمی چیز ہے. کبھی آدمی لذت کے لیے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اسے ذہن میں رکھنا چاہیے لذت عارضی چیز ہے، لیکن اس گناہ کی سزا دائمی ہے. اگر اللہ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا، وہاں سے میں کیسے نکل پاؤں گا؟ اور وہ حدیث بھی انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. جب کوئی چوری کرتا ہے اس سے ایمان خارج ہو جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو میں چھوٹے سے گناہ میں لذت کے لیے شامل ہو جاؤں، لذت کے لیے ملوث ہو جاؤں
اور میں اپنے ایمان سے محروم ہو جاؤں، اللہ کی رضا سے محروم ہو جاؤں۔ اسی طرح ایک بڑی وجہ، ایک بڑا ذریعہ گناہ سے بچنے کا یہ ہے کہ انسان جس گناہ میں بار بار مبتلا ہو رہا ہو، انسان بیٹھ کر سوچے کہ میں اس گناہ میں مبتلا کیوں ہو رہا ہوں، اس کے ذرائع اور اسباب کیا ہیں۔ انسان ان اسباب اور ذرائع سے کنارے کشی اختیار کر لے۔ اس لیے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے کہ گھر میں ٹی وی رکھا ہے، اس لیے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے کہ فلمیں اور ڈرامے دیکھتا ہے، اس لیے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے کہ نیٹ استعمال کرتا ہے، اس لیے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے کہ وہ نیٹ کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ تو پھر اس کو چاہیے، اگر وہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو گناہوں کے ذرائع سے دوری اختیار کر لے۔ اسی طرح جو چیزیں انسان کی، جو کمزوریاں انسان کو گناہ پر مجبور کر رہی ہیں، وہ کمزوریاں ان پر انسان قابو پا لے، ان پر انسان قابو پا لے، ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرے، ان کا حل ڈھونڈے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں جتنی جلدی ہو سکتا ہے شادی کرو، اور جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھے۔ شادی کرو، شادی نہیں کر سکتے تو پھر روزہ رکھے، تاکہ وہ خواہش جو انسان کو غلط لائن پر لے جانے کا ذریعہ بن رہی ہے، وہ خواہش کمزور ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، بازار میں ایک عورت، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، دل کو اچھی لگی، آپ وہیں سے واپس پلٹے، گھر میں آئے، اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کی، اور گناہ سے بچنے کا پھر یہ طریقہ صحابہ کو سکھایا کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو اپنی خواہش کو حلال ذریعے سے پوری کر لیا۔ یہ نہیں کہ حلال ذریعے سے انسان پوری نہ کرے یا حلال ذرائع اختیار نہ کرے تو پھر انسان گناہوں سے بچ جائے، یہ ناممکن بات ہے۔ اسی طرح گناہ کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے، اور گناہ سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ انسان برے دوستوں کو، بری مجلسوں کو، بری صحبت کو چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافع القیر۔ لوگوں، بری صحبت اور اچھی صحبت کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک عطر کی دکان ہے، وَنَافِخِ الْقِيرِ، اور ایک لوہار کی بھٹی ہے۔ اگر آدمی عطر کی دکان پر جا کر بیٹھ جائے تو کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تو یہ کرے گا، عطر خرید لے گا۔ اگر خریدنے کی طاقت نہیں بھی ہوگی تو کم سے کم مفت میں خوشبو ضرور سونگھ لے گا۔ اور بری صحبت، بری دوستی، برا یارانہ وہ لوہار کی بھٹی کی مانند ہے کہ اگر آدمی ادھر جا کر بیٹھ جائے، پہلی بات تو یہ ہوگی کہ کوئی آگ کا انگارہ اڑے گا، اس کے جسم اور کپڑوں کو جلا دے گا۔
اگر اس سے بچ بھی گیا تو دھواں تو اس کی ناک تو اس کی آنکھوں تک ضرور پہنچے گا. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اچھی مجلس اختیار کرے اور برے دوستوں کو چھوڑ دے, بری مجلس سے کنارہ کشی اختیار کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص اپنے علاقے کا بدماش 99 لوگوں کو قتل کر چکا تھا. دل میں خیال آیا کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے. ایک صوفی کے پاس, ایک زاہد کے پاس پہنچا, کہا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا توبہ نہیں ہو سکتی. اس نے غصے میں آ کے اسے بھی قتل کر دیا. پھر دل میں خیال آیا کہ یہ برا راستہ مجھے چھوڑنا چاہیے. پھر ایک عالم کے پاس پہنچا, اپنا کیس اس کے سامنے رکھا. اس عالم نے کہا تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے, گناہوں سے تیری جان چھوٹ سکتی ہے, لیکن ایک شرط ہے, یہ بری صحبت چھوڑ دو, یہ علاقہ چھوڑ کے نیکوں کے علاقے میں چلے جاؤ. تو عزیزو, ہمیں بھی چاہیے کہ برے دوستوں کے ساتھ کبھی تعلق نہ رکھیں. ان کے ساتھ بیٹھیں گے گناہ میں ملوث ضرور ہوں گے, اور نیک لوگوں سے تعلق ہوگا تو انسان کے دل میں گناہ کی نفرت اور نیکی کی محبت پیدا ہو. اور برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان اگر گناہ سے بچ بھی جائے, ایک نقصان ضرور ہوگا کہ انسان کے دل میں گناہ کی نفرت ختم ہو جائے گی, اس کی ہلاکت خیزی کم ہو جائے گی. اور پھر ایک وقت آئے گا جب انسان کے دل میں گناہ کی نفرت نہیں ہوگی, تو ایک وقت آئے گا گناہ میں ملوث ہوگا. اس کی آسان سی مثال سمجھیے. ایک شخص کبھی سگریٹ پینے والے کے پاس نہیں بیٹھتا, اور سگریٹ کا دھواں اس کو کتنا غلط لگتا ہے. سگریٹ والے کے پاس بیٹھنا اس کے لیے کتنی مشقت کی بات ہوتی ہے, لیکن اگر بیٹھنا شروع کر دے, کچھ وقت کے بعد سگریٹ کا دھواں اس کو تکلیف نہیں دیتا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ سگریٹ کا دھواں اسے اچھا لگنے لگتا ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایک دو گھونٹ وہ بھی بھر لیتا ہے, اور پھر اس غلط لائن پر وہ چل پڑتا ہے. اس لیے اپنی دوستی کو, اپنی صحبت کو, اپنی مجلس کو پاک کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا, کبھی مومن کے علاوہ کسی کے پاس نہ بیٹھنا. لا تصاحب الا مؤمنا, کسی مومن کے علاوہ کسی کی مجلس اختیار نہ کرو. ولا یأکل طعامک الا تقی, اور تیرے دسترخوان پر کبھی متقی کے علاوہ کوئی نہ بیٹھے. تیرے گھر کا کھانا, تیری جیب سے نکلے ہوئے روپے کا کھانا کبھی متقی کے علاوہ کوئی نہ کھائے. کسی اور کی دعوت نہ کبھی کیا کرو, متقین کی دعوت کرو, ان کے ساتھ بیٹھو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ توبہ ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لیتے ہیں. اگر ان ساری چیزوں کے باوجود پھر بھی انسان سے گناہ ہو جائے تو آدمی کو چاہیے فوراً توبہ کرے. اس لیے فوراً کی ہوئی توبہ اللہ ضرور قبول کرتا ہے. اسی طرح کبھی گناہ ہو جائے فوراً اس کے بعد اتنی بڑی نیکی کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنہ تمحها,
गुनाह के बाद नेकी किया करो ताकि वो नेकी उस गुनाह को मिटा दे। हम गुनाह में जरी और नेकियों में सुस्त, और इसी तरह इंसान को चाहिए कि गुनाह छूट ना रहे हों तो बैठकर सोचे, अगर सारे गुनाह नहीं छोड़ सकता उनमें से चंद एक छोड़ दे। मुश्किल नहीं छोड़ सकता, आसान छोड़ दे। बड़े नहीं छोड़ सकता, छोटे छोड़ दे। और वो गुनाह छोड़ दे जो दूसरे गुनाहों का सबब बनते हैं, और जो ना छोड़ सके उनको कम करने की कोशिश कर ले। सारे नहीं छोड़ता, कोई बात नहीं, कम कर दे। और जो हो रहे हैं उन पर मुसलसल इस्तिग़फ़ार करता रहे। और आखिरी बात, इंसान अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तो इंसान को चाहिए कुछ गुनाह खुद छोड़ दे, जो ना छोड़ सके उस पर अपने मालिक से तौफीक मांगता रहे। रब से जब तौफीक मांगता है इंसान, जब रब की तरफ आना चाहता है, उसके ग्रुप में शामिल होना चाहता है, तो फिर अल्लाह अपने बंदे का तामुन और मदद जरूर करता है। आने वाले का हाथ वो जरूर थामता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में आने की कोशिश करता है हम जरूर उसको रास्ता दिखाते हैं, जरूर उसका हाथ थामते हैं। आइए अपने रब से ताल्लुक जोड़िए, ईमान को मजबूत कीजिए, और जब ईमान मजबूत होगा शैतान के साथ ताल्लुक कमजोर हो जाएगा, और जब शैतान से ताल्लुक कमजोर होगा इंशाअल्लाह गुनाह छोड़ना आसान हो जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।